بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں اپنے وطن سے محبت کو رکھ دیا ہے، یعنی ایک بہت ہی فطری چیز ہے اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس چیز کی گواہی ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتی ہے، کیونکہ جو ہمارا وطن ہوتا ہے یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جس پر ہماری پیدائش ہوتی ہے، اسی پر ہم پرورش پاتے ہیں اور پھر اسی کی مٹی پر ہم پلتے ہیں، اسی مٹی سے اور اسی جگہ پر جو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی فطری بات ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ حیوان کے اندر بھی یہ فطری جبلت پائی جاتی ہے، نیچرل جسے آپ کہتے ہیں، ایک اس کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ حیوان بھی اور چرند پرند بھی اپنی سرزمین سے، اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو کہ جسے اپنے وطن پر فخر نہ ہو، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وطن دراصل زمین کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس پر وہ پلا ہے، جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے اور جہاں وہ اپنی جوانی کا وقت گزارتا ہے، اور وطن زمین کے اس ٹکڑے کا نام ہے کہ جہاں اس کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں، اس کے آباء و اجداد بھی وہیں پلے ہوتے ہیں، اسی سرزمین پر وہ بھی پلتا ہے اور پھر اسی سرزمین پر اس کے آنے والی نسلیں بھی پرورش پاتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حتیٰ کہ حیوانات بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان کے وطن یا ان کے ہوم ٹاؤن کے اگینسٹ اگر کوئی اور جگہ آفر کی جائے یا کوئی اور چیز آفر کی جائے تو وہ کبھی بھی اس پر نہیں مانتے، اور حیوانات کے اندر بھی یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے وطن کی خاطر قربانی دینے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی اپنے وطن کے بدلے کسی اور چیز پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مچھلیاں سمندر میں میلوں کا سفر طے کرتی ہیں، دور دور تک جاتی ہیں، لیکن آخر کار اپنے وطن کی طرف ضرور واپس لوٹتی ہیں۔ اسی طرح سے ننھی چونٹیوں کو دیکھ لیجئے، اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، لمبے سفر طے کرتی ہیں، اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتی ہیں، بڑی بڑی چٹانوں کو سر کرتے ہوئے، بڑے بڑے سفر طے کرتے ہوئے اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن گھومتی ہیں، لیکن آخر کار اپنے وطن اور اپنے گھر کی طرف ضرور واپس پلٹتی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی بعض اور مخلوقات کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے، اگر مشاہدہ کیا جائے کہ اگر کبھی انہیں ان کے ہوم ٹاؤن یا ان کے وطن سے کہیں دور لے جایا گیا تو انہیں اس اداسی سے کہ جو انہیں اپنے ہوم ٹاؤن سے محسوس ہوئی دوری کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں یہ مخلوقات موت کا شکار ہو گئیں۔ یعنی اس حد تک وطن سے محبت اور اپنی اس جگہ سے محبت انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، اور یہ بہت نیچرل ہے کہ اگر اسے اس جگہ سے دور کر دیا جائے تو وہ اپنی باقی کی زندگی اداسی میں گزارے گا اور عین ممکن ہے کہ وہ موت کے منہ میں جلدی چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عرب ادیب الاسمعی کہتے ہیں 3 خصلتیں 3 حیوانات میں پائی جاتی ہیں اور ان پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اونٹوں کے اندر اپنے وطن کے لیے شوق پایا جاتا ہے۔ اونٹ چاہے جتنا بھی لمبا سفر کر لے، جتنی دور کیوں نہ چلا جائے، چونکہ عربوں کا تعلق اونٹ کے ساتھ سواری کے حوالے سے بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اونٹ جتنا بھی لمبا سفر کر لے، جتنی بھی اچھی جگہ پہ چلا جائے، لیکن آخر کار وہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹنے کا شوق اور اشتیاق اور محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے دیکھا کہ پرندے، دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، کہ پرندوں کو اگر ان کے گھونسلوں سے دور کر دیا جائے اور ان کے گھروں سے دور کر دیا جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور ان کی گروتھ پر بھی اور ان کی ڈیلی روٹین پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری مخلوق انسان ہے۔
اگر انسان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کو بھی اس کے وطن سے دور کر دیا جائے اور بے شک کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں زیادہ فائدے ہیں، تو اس کے باوجود انسان اپنے وطن کو یاد کرتا رہتا ہے، باوجود اس کے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے وطن میں مجھے اتنے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ مالک ابن فہم کہتے ہیں کہ میں ایک سفر کے لیے نکلا اور میرا رخ عمان کی طرف تھا، اور جب میں سفر سے واپس آ رہا تھا تو آدھے رستے میں نے محسوس کیا کہ میرا اونٹ پہلے سے زیادہ چست ہو گیا ہے اور واپس پلٹنے کے لیے زیادہ شوق رکھتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے اونٹ کے دل میں اب اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اپنے سفر کی طرف واپس چلے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اپنی مخلوقات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے دل میں اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے ہوم ٹاؤن کے ساتھ محبت رکھ دی ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں بھی یہ محبت بہت شدید ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کرۂ ارض پر کئی ممالک ایسے ہیں، کئی وطن ایسے ہیں کہ جہاں شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان وہاں بہت شوق سے رہ رہے ہیں۔ تو کس چیز نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی اس جگہ کو نہ چھوڑیں؟ یہ دراصل انسان کی اپنے وطن سے محبت کی دلیل ہے۔ اور اہل علم کے مطابق بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اپنے اس ہوم ٹاؤن کو چھوڑ کر کسی ٹھنڈی جگہ پر منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کرۂ ارض پر بہت سارے ایسے ٹھنڈے علاقے بھی پائے جاتے ہیں کہ جہاں سردی سے جسم کٹنے لگتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے انسان، وہاں کے جانور، وہاں کے چرند پرند اپنے اس وطن کو، اپنے گھروں کو اور اپنی ان جگہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو وطن ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ تو اس وطن کی ایک اہمیت تو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس وطن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اپنی تمام تر انرجیز کو اپنے وطن کی خدمت میں لگا دیں، کیونکہ جب ہم اپنے وطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی انرجیز کو وطن کی خدمت میں لگائیں گے تو گویا یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کے لیے شکر گزاری کا ایک انداز ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر خرچ کرنا، اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال کرنا دراصل شکر گزاری کہلاتا ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ ہمارے وطن کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے۔ یہ تو ہے نعمت کی اہمیت عام حوالوں سے۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں کا کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 66، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں جو اپنے وطن کے لیے شدید ترین محبت پائی جاتی ہے، اپنے ہوم ٹاؤن کے لیے، اپنے گھر کے لیے جو محبت پائی جاتی ہے، اس کا ذکر کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے اور ان سے کہتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا یہ کہ اپنے وطنوں سے نکل آؤ، اپنے ہوم ٹاؤن سے نکل آؤ، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ وطن کی محبت انسان کے دل میں اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کسی صورت پہ بھی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وطن کو کسی بھی قیمت پہ ترک کر کے کہیں اور چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما فعلوہ، اگر ہم انہیں کہتے کہ اپنے گھروں سے نکل آؤ، اپنے وطنوں سے نکل آؤ، تو یہ ایسا کبھی بھی نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے کم ہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کا ثواب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ہجرت دراصل اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی محبوب ترین جگہ کو، اپنے محبوب ترین وطن کو، اپنے محبوب ترین ہوم ٹاؤن کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کر
ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کا نام ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت نے انسان کی اسی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے گھر کو، اپنے وطن کو کبھی بھی کسی قیمت پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 میں بھی اللہ رب العزت نے وطن کے ساتھ اس محبت اور اپنے ہوم ٹاؤن، اپنے ملک کے ساتھ اس محبت کا ذکر جو انسان کے دل میں پائی جاتی ہے اس کا ایک دفعہ پھر کیا ہے۔ فرمایا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جاتی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، ہمیں ہمارے ہوم ٹاؤن سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کے درمیان سے نکال دیا گیا۔ تو یہاں ان کے فائٹ کرنے کی وجہ کیا ہے اور ان کی جہاد میں شامل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان انسانوں کو یہ غصہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمیں ہمارے ملک سے، ہمارے وطنوں سے محروم کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ ہمیں ہمارے وطن سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یقیناً وطن اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی خاصیت پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے اور یہی خاصیت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے اگر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے اور ان سے ان کا وطن چھینا جائے تو وہ اپنی جان تک دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وطن اور اس سے محبت انسان کے دل میں اور اللہ رب العزت کی مخلوقات کے دل میں کس قدر فطرت میں ان کے شامل ہے، اور اس طرح سے یہ وطن ہمارے لیے اللہ رب العزت کی کس قدر عظیم نعمت ہے۔ اور یہ جو وطن کے ساتھ انسان کے دل میں فطری محبت ہوتی ہے، اس کا ذکر میں نے مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 میں آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے دل میں جو اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے محبت پائی جاتی ہے اس کا ذکر کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 میں بھی اللہ رب العزت نے اسی محبت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو وطن سے محبت ہے اور جو ہماری نیچر میں پائی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات کی نیچر میں بھی پائی جاتی ہے، یہ ہم انسانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے وطن آباد رہتے ہیں، اس سے ہمارے وطن محفوظ رہتے ہیں، اور اس سے ہمارے وطن کسی بھی خرابی سے بچے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اپنے وطن کی محبت اتنی شدید نہ ہو تو یقیناً ہم اس کو آباد کرنے، اس کو ترقی دینے اور اس کی اصلاح کے لیے کبھی کوشش نہ کریں، اور پھر یہ کسی بھی خرابی سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کون سی کوششوں سے ہمارے وطن کو فائدہ پہنچے گا اور کس طرح کے کام وطن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے اتنی شدید محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ وہ کہا کرتے تھے، لولا حب الوطن لخرب بلد السوء، اگر ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے وطن کی محبت نہ رکھی ہوتی تو پھر ہمارے یہ وطن فساد اور خرابی کا شکار ہو جاتے۔ اور پھر اسی طرح سے عربوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ وطن کی محبت کی وجہ سے یہ وطن آباد رہتے ہیں اور شاد رہتے ہیں۔ ابن زبیر کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، لیس الناس بشیء من اقسامہم اقنع منہم باوطانہم، یہ جو انسان ہیں ان سے زیادہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اپنے وطنوں سے محبت کرنے والی نہیں۔ اسی طرح سے وہ کہا کرتے تھے، جس طرح تمہاری دودھ پلانے والی آیا کا تم پر اس کے دودھ کی وجہ سے حق بنتا ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر تمہارے وطن کا حق ہے کہ چونکہ تم اس کی مٹی پر کھیلے ہو، پیدا ہوئے ہو، کودے ہو، پلے بڑے ہو، لہٰذا اس کی عزت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیات بھی میں نے آپ سے شیئر کی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کے دل میں جو وطن کے لیے محبت پائی جاتی ہے، جو کہ ایک فطری چیز ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے ہوم ٹاؤن سے کس قدر محبت رکھنے والے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجبور کر دیا گیا کہ وہ وقتی طور پر مکہ کو ترک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اگر اس واقعے کو تفصیل سے پڑھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے کس قدر دکھ کا سامنا تھا، اور وہ کس قدر دکھ محسوس کر رہے تھے کہ اب انہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہونا پڑ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جبکہ وہ اپنی سواری پر تھے اور وہ مکہ سے نکل رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، واللہ، خدا کی قسم، انک لخیر ارض اللہ، اے مکہ تم اللہ رب العزت کی زمین میں سے بہترین زمین ہو، وَأَحَبُّ أَرْضُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین سرزمین ہو، وَلَوْلَا أَنِّي خُرِجْتُ مِنْكَ، اگر مجھے آج تم میں سے نکالا نہ جاتا، ما خرجت، تو میں کبھی بھی نکلتا نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ان کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب اور ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سرزمین سے نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے کتنے دکھ کے ساتھ اپنی سرزمین کو الوداع کہا، اپنے وطن کو الوداع کہا، اس سرزمین کو جس پر ان کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کے آباء و اجداد اور ان کے والد اور والدہ کی یادیں تھیں۔ جب اس محبوب سرزمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا تو آپ وطن کی محبت کے مارے خاموش نہیں رہ سکے اور نکلتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ خدا کی قسم، اے مکہ تم اللہ رب العزت کی بہترین سرزمین ہو اور اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہو، اور اگر مجھے یہاں سے زبردستی نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وطن کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بہت فطری اظہار ہے، اور اپنے وطن کے ساتھ انہیں جو لگاؤ تھا اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے وطن کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا خاص طور پر مکۃ المکرمہ کے ساتھ، اس کی وادیوں کے ساتھ، اس کے پہاڑوں کے ساتھ، اس کی ریت کے ساتھ، اس کی چٹانوں کے ساتھ، اس کے پانی کے ساتھ، اس کی ہواؤں کے ساتھ، ان سب کا ذکر کر رہے تھے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کوئی بہت خوبصورت سرزمین نہیں ہے، سرسبز و شاداب زمین نہیں ہے، اور اس کی جب ہوا چلتی ہے تو غبار سے بھر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہوم ٹاؤن سے، اپنے وطن سے محبت کتنی زیادہ تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت رکھیں، اپنے ہم وطنوں سے محبت رکھیں، اور ہر لمحے ہماری ایفرٹس اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ ہم وطن جیسی عظیم نعمت پر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہو سکیں۔ اگر ہماری ایفرٹس، ہماری انرجیز، ہماری کوششیں وطن عزیز میں خرابی اور اس کی نسلوں کی خرابی کے لیے لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ وطن کے ساتھ جو انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی چند مثالیں میں آپ سے قرآن کریم سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نوجوان بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان کے ہوم ٹاؤن یا وطن سے لے کر مکۃ المکرمہ میں پہنچے اور دیکھا کہ یہ ایک ایسی بے آباد قسم کی وادی ہے کہ جہاں نہ کچھ اگا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی انسان رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو آباد کر دے تاکہ میرے گھر والوں کا یہاں پر دل لگنا شروع ہو۔ اس حوالے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 دیکھیے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، آپ کے حکم پر اس وادی میں جہاں کوئی پتا اور بوٹا اور کوئی پودا نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، آپ کے انتہائی عزت والے گھرانے کے پاس،
ربنا اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ، یہ میں نے صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی نماز کو قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اب آپ اس جگہ کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں ڈال دیں تاکہ انسان یہاں آ کر رہنا شروع کریں اور میری اولاد کا وطن بن جائے، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں خوب پھل عطا کیجئے، لعلہم یشکرون، یہ سب چیزیں ملنے پر امید ہے کہ یہ آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے دوسری مثال دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے ایک انتہائی محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ وطن کی محبت کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک حادثے کے نتیجے میں انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنے وطن سے نکلنا پڑا اور وہ اپنے وطن سے نکل کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک اور جگہ پر چلے گئے تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت کیا بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیے سورۃ القصص کی آیت نمبر 29، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن سے باہر اپنی مدت پوری کر لی، یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ مدت پوری کر لی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، تو اب وہ اپنے گھر والوں کو وہاں سے لے کر واپس اپنے وطن کی طرف چلے، یعنی اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود ان کے ذہن سے اپنے وطن کی محبت اور اس کی طرف واپس جانے کا خیال ختم نہیں ہوا، بلکہ مدت پوری ہوتے ہی وہ اپنے گھر والوں کو لے کر واپس اپنے وطن کی طرف چلے۔ آنس من جانب الطور نارا، انہیں طور کے پہاڑ کی ایک طرف آگ محسوس ہوئی، قال لأہلہ، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، یہیں ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، مجھے لگتا ہے یہاں قریب ہی کوئی آگ ہے، لعلی آتیکم منہا، میں کوشش کرتا ہوں وہ آگ تمہارے پاس لے کر آتا ہوں، بخبر، یا تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او جزوۃ من النار، یا اس آگ میں سے کچھ حصہ لے کے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ اس کو تاپ سکو۔ ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اہل علم کے مطابق آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کی گئی مدت وعدے کے مطابق پوری کر لی تو فوراً ہی جو ان کو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ مجھے اپنے وطن واپس لوٹنا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے وطن کی طرف واپس چل نکلے، اور وہ جانتے تھے کہ وطن واپس پہنچنے کے نتیجے میں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ ساری پرانی باتیں دوبارہ کھل سکتی ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے وطن کی طرف واپس پلٹے، اور باوجود اس کے کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا وطن کی محبت ان کے دل اور دماغ سے ختم نہیں ہوئی، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ واپسی کے نتیجے میں وہ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرانا قتل کا واقعہ دوبارہ کھل جائے اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وطن واپس جانے کو انہوں نے فوراً ترجیح دی، جیسی ہی ان کی جو مدت ہے وعدے کی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے آپ کو مثالیں دیں۔ امام الحافظ الذہبی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں محبوب تھیں، کان یحب عائشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھتے تھے، یحب اباہا، مردوں میں ان کے والد سے محبت رکھتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے تھے، ویحب اسامہ، نوجوانوں میں حضرت اسامہ سے محبت رکھتے تھے، ویحب صبطیہ، بچوں میں اپنے نواسوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، ویحب الحلوى والعسل، میٹھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں، اور شہد، ویحب جبل احد، اور احد کے پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے تھے، ویحب وطنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن بہت محبوب تھا۔ تو یہ سیرت کی کتابوں میں سیرت کے علماء اور جتنے بھی مفسرین ہیں اور جتنے بھی محدثین ہیں جب ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں تو اس فہرست میں ایک ان کا اپنا وطن بھی آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وطن کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو محبت تھی اس کا اظہار انہوں نے مکۃ المکرمہ سے نکلتے وقت بھی کیا تھا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نوٹ کیا اور غور کیا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس پلٹتے اور واپس پلٹتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچتے اور مدینہ کے در و دیوار ان کو نظر آنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی رفتار بڑھا دیتے، یعنی اس کو تیز کر دیتے، اور جس بھی سواری پر ہوتے اسے حرکت دیتے کہ اب یہ تیزی سے چلے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشتیاق ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ آپ جلد از جلد اپنے وطن اور اپنے شہر کی طرف واپس پہنچنا چاہتے ہیں. حارث ابن عمیر کہتے ہیں کہ یہاں اپنی سواری کو حرکت دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے وطن اور اپنے ہوم ٹاؤن کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے. یعنی جیسے ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا انداز بدل جاتا اور آپ کے اشتیاق کا عالم یہ ہوتا کہ آپ اپنی اونٹنی کو یا اپنی سواری کو تیزی سے حرکت دیتے تاکہ فوراً اپنے ہوم ٹاؤن یا اپنے وطن تک پہنچ سکیں. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینۃ، اے اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ بھی اسی طرح سے محبوب بنا دے کہ حبنا مکہ او اشد، جیسا کہ میں مکہ سے محبت رکھتا ہوں یا اس سے بھی زیادہ محبت. اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور آپ کے دل میں مدینۃ المنورہ کی محبت بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب کبھی آپ دور سے مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھ لیتے تو آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا کہ آپ جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچ جائیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے. اور باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اتنی شدید محبت رکھتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ مکہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں بھلا نہیں پائے، بلکہ ہمیشہ مکہ المکرمہ ان کے دل اور دماغ اور خیالات پر چھایا ہی رہا، اور ہمیشہ آپ کی یہ خواہش رہی کہ کسی طرح سے وہ زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ پھر مکہ میں داخل ہو جائے. تو یہ وہ ساری مثالیں ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرزمین سے محبت رکھتے تھے، اپنے وطن سے، اپنے ہوم ٹاؤن سے کس طرح سے محبت رکھتے تھے. اور یہ بہت ہی انسان کی فطرت میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی فطرت میں سے ہے کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن سے محبت رکھنے والی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ کسی کو دم کیا کرتے تھے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھاتے اور پھر فرماتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، وریقت بعضنا، اور ہم میں سے بعض کا یہ تھوک اس میں شامل ہے، یشفی سقیمنا باذن ربنا، اس سے ہمارے بیمار کو شفا ملے گی. تو اس حوالے سے عرب یہ کہا کرتے تھے کہ محبوب چیز کو سونگ لینے میں بھی شفا ہوتی ہے، اور محبوب سے مراد یہ ہے کہ اپنی سرزمین کی مٹی کو سونگ لینے سے بھی ہمیں شفا مل سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ عادت پائی جاتی تھی کہ جب کبھی وہ کہیں تجارت کی غرض سے دور دراز کے سفر کرتے یا یہ کہ وہ کسی بھی حوالے سے سفر سے نکلتے تو وہ اپنے وطن کی مٹی کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے، اور راستے میں اگر کسی کو نزلہ یا زکام ہو جاتا یا سر درد ہوتا تو وہ اپنے اس وطن کی مٹی کو نکالتے، اسے سونگتے اور اسے اپنے سانس میں شامل کرتے، اور اس طرح وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے، اور کہا کرتے محبوب کو سونگ لینے سے ہی شفا ملتی ہے. تو یہ ہے عربوں کی وہ محبت، اور کس طرح سے اس محبت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وطن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور وطن سے محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی اور وہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. تو آج کے لیسن سے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے وطن کی خدمت کرنا اور اپنے وطن کی اصلاح کے لیے کوششیں کرنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسلمان اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے وطن سے جو محبت رکھتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں.
پہلی قسم تو یہ ہے کہ فطری طور پر چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر مخلوق کے دل میں اللہ رب العزت نے وطن سے محبت رکھی ہے، اور یہ فطری محبت ہے جو کہ ہمارے دل میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے دل میں اپنے وطن سے محبت کی ایک شرعی وجہ بھی ہے، ایک دینی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کا ملک ایک نظریے پر بیس کرتا ہے، ہمارا ملک ہمارے فیتھ پہ بیس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی اس روئے زمین پر بسنے والے عام انسان کے مقابلے میں اپنے وطن سے محبت کرنے کی دو اسٹرانگ ریزنز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ پہلی ریزن تو نیچرل ہے، فطری طور پر ہمیں اس سے محبت ہے، اور دوسری ریزن ہماری ریلیجس ریزن ہے کہ ہم نے جو یہ وطن حاصل کیا تھا اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ رب العزت کے دین کو آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لا سکیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام کے مطابق ان کی پرورش کر سکیں۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اپنی شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے جو محبت رکھتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ عام طور پر ہم دوسرے علوم یا دوسرے دینی حوالوں سے تو بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، لیکن آج اس کی جو ریکوائرمنٹس میں آپ سے شیئر کروں گی وہ ریکوائرمنٹس دراصل ہماری شریعت کے مطابق ہیں۔ بحیثیت مسلمان کے جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ایک نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان دراصل اللہ رب العزت کی ہمارے لیے خاص نعمت ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نعمت کے تقاضے کیا ہیں، اور ہمارے دین نے ہمارے اوپر اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ تو اس وقت تمام ذمہ داریوں کا اس تھوڑے سے وقت میں ذکر کرنا تو مشکل ہے، لیکن چند اہم کو میں یہاں پر اپنے لرننگ کے لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں۔ اس حوالے سے اہل علم کا یہ کہنا ہے، سب سے پہلے وطن سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وہ ممکن کوشش کریں اور اس چیز کو چیک کریں، ہماری تمام تر انرجیز اپنے وطن میں اصلاح اور اس کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، ہماری تمام تر ایفرٹس اپنے وطن کی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں، اور تاکہ ہم وطن عظیم جیسی جو نعمت ہے اس کا شکر اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے وطن کی اصلاح صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم اس زمین کے ٹکڑے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اس سرزمین پر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو یہ وطن کی اصلاح کرنے نہیں بلکہ وطن میں فساد پھیلانے، اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے اور وطن جیسی عظیم نعمت کو خراب کرنے کے مترادف ہے، اور یہ دین سے محبت نہیں ہے اور وطن سے محبت نہیں ہے بلکہ وطن دشمنی پر مبنی رویہ ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ بنا کہ اگر ہم اس وطن میں رہ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کرتے اور دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا یہ رویہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے اور وطن دشمنی پر مبنی ہوگا۔ اس سے ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا بلکہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا۔ تو وطن سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس آبجیکٹو کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے فائٹ کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، اور وہ آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم اس سرزمین پر اللہ رب العزت کا نظام نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پریکٹس کریں گے، اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، وطن دشمنی پر قائم ہے اور اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے وطن سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت میں توحید کے عقیدے کو زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، ذرا تصور کیجئے
آج ہم 15 دن کا لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ کشمیر کے مسلمان 2 سال سے لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں ہیں۔ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت ہمیں بھی آج وطن جیسی نعمت سے محروم کر دے تو آپ سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طرح سے شام کے مسلمانوں کے بارے میں دیکھیے، روہنگیا کے مسلمانوں کے بارے میں دیکھیے کہ جن پر اللہ رب العزت کی اتنی بڑی سرزمین پر زمین تنگ ہو چکی ہے اور ان کے پاس اپنا وطن نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے، وطن دشمنی کرتے ہوئے ہمیں یہ ساری باتیں گہرائی کے ساتھ سوچنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امتحان میں نہیں ڈالا جس امتحان سے کشمیری قوم گزر رہی ہے، شام کے مسلمان گزر رہے ہیں، روہنگیا کے مسلمان گزر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس اپنا وطن نہیں ہوتا اس قوم کی پوری کرۂ ارض پر کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی شناخت نہیں ہوتی، انہیں کوئی اپنے وطن کے اندر جگہ دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ تو دوسری اس کی ریکوائرمنٹ وطن سے جو محبت کی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آج سیکھا کہ وطن سے محبت کرنا سنت ہے اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے، اور پھر اس وطن میں رہ کے جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرتے ہیں، اپنے گھروں میں دین پر عمل کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو دین سکھاتے ہیں، تو یہ وطن کے حوالے سے اللہ رب العزت کی شکر گزاری ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو زندہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ النور کی آیت نمبر 55، جس میں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے اور یہ وطن کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کا تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زمین میں وطن عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلوں کو بھی زمین میں ٹھہرنے کے لیے ٹھکانہ عطا کیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دین کو قائم کرنے میں اس وطن کے اندر ان کی مدد کریں گے، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چن لیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تیسرا وعدہ ہے کہ پھر خوف کی حالت سے بدل کر تمہیں امن و امان کی حالت میں لے آئیں گے، لیکن کرنا کیا ہے؟ یعبدوننی، صرف میری عبادت کرتے رہنا، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، اگر تم میری عبادت کرتے رہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، ایمان لے آئے، نیکی کے کام کرتے رہے، میں تمہیں زمین میں اسی طرح سے وطن عطا کروں گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں وطن عطا کیے تھے، اور پھر میں تمہاری مدد کروں گا کہ تم میرے پسندیدہ دین کے مطابق اس پر زندگی گزار سکو۔ تو ہمارے وطن سے محبت کی دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو پہچانیں، اس کو پریکٹس کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ہماری اولادیں ہیں، انہیں یہ سکھائیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اس سرزمین پر، اس پیارے وطن کے اندر کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ وطن سے محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس وطن کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم نعمت عطا کی ہے، اور اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی شریعت کو نافذ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کیا جائے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ناشکری ہے کہ وہ ہمیں زمین عطا کرے اور ہم برٹش رولز نافذ کر دیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ وطن جیسی عظیم نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں ٹھکانہ عطا کرے اور اس کے بعد ہم اللہ کے دین کو ترک کر کے کوئی اور دین یہاں پر نافذ کر دیں۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی نصیحت کی ہے، اور یہ نصیحت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور فرما بردار بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے برکتیں نازل کرتے، وَالْأَرْضِ، اور ان کے پاؤں کے نیچے زمین سے برکتیں پھوٹتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جب میں تمہیں زمین عطا کروں،
جب میں تمہیں وطن عطا کروں تو اب تم اس وطن کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی برکتیں اللہ رب العزت کے حکم سے پھوٹیں گی، اور آسمانوں سے بھی اللہ رب العزت کے حکم سے تم پر برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح وطن سے محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وطن جیسی عظیم نعمت کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جہاں ہو رہی ہوں ان کی نشاندہی کی جائے، اور لوگوں کو اپنے ہم وطنوں کو نیکی کی نت نئی راہیں اور نت نئے طریقے سکھائے جائیں۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الذین، اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بڑے محبوب ہیں، امکناہم فی الارض، جنہیں ہم زمین میں رہنے کی کوئی جگہ یا ٹھکانہ یا وطن عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، پھر وہ اس میں نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وآمروا بالمعروف، اور نیکی کی راہیں اور نیکی کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں، اپنے ہم وطنوں کو نیکی کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی نشاندہی کر کے اپنے ہم وطنوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بے شک تمام امور کا انجام اللہ رب العزت کی طرف ہی ہونا ہے۔ اسی طرح سے اپنے وطن سے محبت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ وطن کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اس کی ہواؤں، اس کے جنگلوں اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچا جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا جائے، کیونکہ گناہ کرنے سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے وطن برباد ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ اور بستیاں ہلاک ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اس فساد کو اللہ نے بھی اس لیے پھیلنے دیا تاکہ یہ لوگ اپنی بدعملیوں کا خوب مزہ چکھیں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ ابھی انہیں سمجھ آ جائے اور یہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جائیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے وطن سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں اس وطن کے حوالے سے عطا کی ہیں ان پر اترایا نہ جائے، مسلمان اترانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان نعمتوں کی ناشکری کی جائے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 112، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مثال بیان کرتا ہے، قَرْيَةً، ایک ایسی بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جو کہ بہت ہی امن و امان سے بہت مطمئن زندگی گزار رہی تھی، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑی فراخی سے جاری تھا، مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے انہیں رزق وافر ملتا تھا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس قوم نے، اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ کیسے ناقدری شروع کر دی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو، اس بستی کے رہنے والوں کو بھوک کا عذاب چکھایا، والخوف، اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کیا، بما كانوا يصنعون، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترانا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر استعمال کرنا، یہ وہ گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں جس کے نتیجے میں بستیاں برباد ہونے لگتی ہیں، بستیاں تباہ ہونے لگتی ہیں، قوموں پر بھوک آ جاتی ہے اور قومیں ہلاک ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح سے وطن عزیز سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جماعت ہو کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ہر لمحے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچیں اور ہر لمحے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، الدین النصیحۃ، دین یہ ہے کہ ہر لمحے خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے۔ کس کے لیے خیر خواہی؟ للہ،
اللہ کے لیے، ولی کتابہ اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ اور اس کے پیغمبر کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین مسلمان امام کے لیے، حکمران کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے لیے ہمیشہ خیرخواہی پر مبنی کوششیں کریں۔ ہر وہ کوشش جس سے ہم اپنے وطن کو اسٹرینتھن کر سکتے ہوں، جس سے ہم اپنے وطن کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں اور جس سے ہم اپنے ہم وطنوں کو خوش کر سکتے ہوں، ہر وہ کوشش جس سے ہم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہوں، جس سے ہم اپنے پیغمبر کی فرما برداری کر سکتے ہوں اور جس سے ہم اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں، لہٰذا ہر لمحے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کی کوششیں کی جائیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے یا کوئی مسلمان پاکستانی اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے کرپشن کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی ناراض کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے وطن کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اپنے وطن کا نقصان کر رہا ہے، اور وطن جیسی اللہ رب العزت کی عظیم جو نعمت ہے اس کی ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بے شک وہ ہر 14 اگست کو جھنڈیاں ہی کیوں نہ لگاتا رہے، کرپشن کرتا ہے اور جھنڈیاں لگاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ملک کو نقصان پہنچاتا ہے اور پھر چراغاں کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو محبت ہے اور اس طرح کا جو انداز ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ریکارڈ میں جمع ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی استاد اگر اپنے فرائض منصبی لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جان لیجئے کہ ایسے شخص کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، اپنے رب سے محبت نہیں ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان اپنے رب سے محبت رکھتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہر دم دھیان رکھنے والا ہوتا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ اپنے وطن سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے وطن کو نقصان بھی پہنچائے اور اس کے بعد وہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ اور ایسا شخص ہمارے علماء کرام کے مطابق کبھی تقویٰ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو اپنے وطن کے ساتھ خیرخواہی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو وطن سے محبت کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم بنٹنگز یا جھنڈیاں لگا دیں، وطن سے محبت کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کچھ ملی نغمے یاد کر کے پڑھ کے سنا دیں، یا انڈیپینڈنس ڈے پہ ہم خوبصورت کپڑے پہنیں، یا یہ کہ ہم ایسے رنگوں والے کپڑے پہنے جو ہمارے پرچم والے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے وطن کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوں، ساتھ ساتھ ہم کرپشن بھی کر رہے ہوں، اپنے ہم وطنوں کی عزت بھی خراب کر رہے ہوں اور اپنے وطن کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم سیلف ایویلیویشن کریں اور بیٹھ کر یہ حساب کتاب لگائیں کہ آج تک اللہ رب العزت نے جو ہمیں وطن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی کس حد تک شکر گزاری کا ثبوت دیا ہے۔ اور اگر ہم بھی خدا نخواستہ کرپشن میں مبتلا ہیں، اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر یہ جو ظاہری چیزیں ہم کرتے ہیں، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا اور کپڑے پہننا اور اپنی گاڑیوں کو اور گھروں کو سجانا، یہ کوئی عمل صالح نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمارے اگینسٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آئے، جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ جھنڈیاں لگانے سے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، ہاں اپنے وطن کی خدمت کرنے سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ وطن میں دین کا پیغام عام کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، اپنے ہم وطنوں کی محرومیاں دور کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، اپنے وطن کو سرسبز و شاداب اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وطن کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا شعور ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم اپنے وطن جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔